تو یہ جو اللہ رب العزت کی ابنیت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کا بیٹا ہے، چاہے عزیر علیہ السلام کو کہا جائے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے، یا چاہے مشرکین مکہ کا فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بہت گندا عقیدہ ہے۔ اور اس عقیدے پر ان کو مبارکباد دینا، اس کفریہ عقیدے پر ان کو مبارکباد دینا، مبارک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم عموماً مبارک خیر مبارک، مبارک خیر مبارک کہتے رہتے ہیں، لیکن شاید غور نہیں کرتے کہ مبارک کا مطلب کیا ہے۔ یہ ایک اسلامی لفظ ہے، ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ مبارک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اس معاملے میں خیر و برکت فرمائے، اللہ اس کو اور بڑھا دے۔ بچہ ہوا نا مبارک، بچہ مبارک ہو کہ اللہ رب العزت اس بچے میں خیر و برکت پیدا فرمائے اور اللہ آپ کی اولاد میں اور بڑھاوا دے۔ کسی کی دکان ہے تو کہتے مبارک ہو، اللہ اور دکانیں دے آپ کو۔ تو کسی عقیدے پہ یا کسی ایونٹ پہ یا کسی خوشی پہ کسی کو مبارکباد دینے کا مطلب ہے کہ آپ اس پہ ایک تو ان کے ہمنوا ہیں، آپ ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اور دوسرا بڑھوتری کی دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو اور دے اس طرح کا معاملہ۔ اور ظاہر ہے کہ کسی کے لیے آپ مبارک کی دعا مانگتے ہیں تو اپنے لیے بھی تو چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بری چیز ہو تو آپ کسی کے لیے کیسے کہیں کہ اللہ تجھے اور دے؟ تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے بیٹے کی پیدائش وہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس پر جو مسلمان مبارکباد دیتے ہیں، ان کو تہنیتی پیغامات دیتے ہیں، خصوصاً ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے بہت سے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، بہت سے لوگوں نے ابھی ان دنوں میں سوال کیے ہیں، ہم جی ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، ایک اسکول میں ہم ہوتے ہیں، ایک ادارے میں ہم ہوتے ہیں، اس ادارے میں ہمارے ساتھ عیسائی برادری کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ آج ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم صبح کو تلاوت اور دعا کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ایک عیسائی لڑکا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ کرسمس آ رہی ہے تو 25 دسمبر کو انہوں نے اپنا کوئی معاملہ کرنا ہے، یا 25 سے پہلے یا بعد میں، تو پھر ظاہر ہے ہمیں بھی شریک ہونا پڑے گا۔ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بھی شریک ہوں ان کے معاملات میں۔ دیکھیں وہ قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو وہ تو خیر کا معاملہ ہے، ان کو شریک کریں، ضرور کریں، اسلام کی دعوت دیں، اسلام کا لٹریچر انہیں پڑھائیں، توحید کی دعوت دیں، یہ تو عین مطلوب ہے شریعت کو۔ لیکن دوسری طرف ان کا جو عقیدہ ہے اور نظریہ ہے، یہ کرسمس کے حوالے سے یا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یا ان کی پیدائش کے حوالے سے وہ بہت بڑا کفریہ عقیدہ ہے۔ آپ کسی بھی طور اس عقیدے میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ سارا سال آپ ان کی خوشی میں بھی شریک ہوں، ان کی غمی میں بھی شریک ہوں، ان کی پرسنل لائف میں ان کی ہیلپ کریں، ان کی شادی میں بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں جب تک کوئی گناہ کا کام نہ ہو، ان کو اپنی شادی میں انوائٹ بھی کر سکتے ہیں، دعوت کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے، ان سے کھا بھی سکتے ہیں، ان کو کھلا بھی سکتے ہیں، لیکن ان کے مذہبی تہواروں میں آپ ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ آپ ان سے معذرت کریں کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے عقیدے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ آپ کا تو یہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہم آپ کے اس عقیدے سے متفق نہیں ہیں، ہم تو آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس کفری عقیدے کو چھوڑیں، اسلام کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، اسلامک لٹریچر ان کو پڑھنے کے لیے دیں۔ باقی سارا سال آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، آپ ان کو اپنے گھر بلائیں، اپنی بیٹھک میں، اپنے برتنوں میں ان کے ساتھ کھائیں بھی، ان کو کھلائیں بھی، ان کے برتنوں میں کھائیں بھی، جب تک کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو۔ بالکل ایسی کوئی پابندی نہیں، جس طرح ہمارے ہاں عیسائیوں کو اچھوت سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ جس برتن کو ہاتھ لگا دیں وہ برتن پلید ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی عقیدہ اور نظریہ اور ایسی کوئی فکر اسلام نے ہمیں نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ لین دین بھی کرتے تھے
اور یہودیوں کے ان کی دعوت بھی قبول کرتے تھے، ان کے برتنوں میں کھاتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے الگ برتن یا میں اپنے برتن لے کے آؤں گا تمہارے پاس دعوت کھانے کے لیے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ کو بلایا کہ آپ کھانے پر تشریف لائیں۔ آپ تشریف لے گئے، کھانا کھایا بھی، صحابہ کرام نے کھا لیا تھا، آپ نے لقمہ منہ میں ڈالا تو اللہ کی وحی آ گئی، آپ نے اگل دیا، اس میں زہر تھی۔ آپ نے دعوت کو قبول کیا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں سے بھی میل جول، اسلامی حدود میں رہ کر ان کے ساتھ تعاون، ان کی عملی زندگی میں ان کی خوشی غمی میں شرکت، اس نیت سے کہ وہ اسلام کے قریب ہوں، وہ مسلمانوں کا کردار دیکھیں، وہ حسن سلوک دیکھیں اور متاثر ہوں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاکستان جیسے ملک میں عیسائیوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا انتہائی آسان ہے۔ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی اور ملک میں ایسا کوئی ماحول ہو۔ وہ ہمارے ہاں انتہائی قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے، نچلے درجے کی، اور نچلے درجے کے شہری وہ بنے ہوئے ہیں، ہمارے آئین اور قانون نے انہیں نہیں بنایا۔ معاشرے میں ایک ایسا رجحان پیدا ہوا ہے یا انہوں نے ایک طریقہ ایسا اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ ایک نچلے درجے میں خود ہی سیٹ ہوئے۔ تو ایسے لوگوں کو اگر آپ اسلام کی دعوت دیں، اسلام کی حقانیت بتائیں تو ان کے لیے کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہوتی، تو آپ ان کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، اسلام کی طرف راغب کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ میل جول رکھیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن غیر مسلموں کے جو مذہبی تہوار ہیں، عیسائیوں کے ہوں یا یہودیوں کے یا ہندوؤں کے یا سکھوں کے، وہ چونکہ کفر پر مبنی ہوتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہوتے ہیں، اس لیے ان میں ان کے ساتھ قطعاً شرکت نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، کلمہ توحید بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں غیر مسلموں سے مرعوب ہو کر ان کے تہواروں میں اس قدر شریک ہوتے ہیں کہ ان کی عبادات بھی بجا لاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کئی مذہبی اسکالر بھی دیکھے ہوں گے آپ نے، داڑھی پگڑی ٹوپی بھی ہے، اور کرسمس کا کیک کاٹ رہے ہیں۔ کیا پیغام دے رہے ہیں عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو؟ یعنی ایک کفریہ عقیدہ ہے ان کا، عملاً شریک بھی ہو رہے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو دعوت بھی دے رہے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، یہ تو خیر سگالی ہے، یہ تو ان کے ساتھ ہمدردی ہے، انسانی بنیادوں پہ یہ مذہبی ہم آہنگی ہے، بین المذاہب یہ ایک طریقہ ہے ملنے جلنے کا کہ آپ ان کی کرسمس میں شریک ہوں۔ آپ توحید کے موضوع پہ کوئی پروگرام رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کی نفی کریں، عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کی نفی کریں، عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی نفی کریں، اور ان کو بلائیں اور دعوت دیں، وہ آپ کے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں؟ بھلا کر کے دکھائیں، اگرچہ وہ یہاں نچلے طبقے میں ہیں، پھر بھی ان کے اندر اپنے دین کی اتنی غیرت ہے کہ وہ اپنے مذہب کے خلاف آپ کے کسی پروگرام میں اس طرح شریک نہیں ہوں گے کہ آپ کی ہاں میں ہاں ملانے لگ جائیں۔ لیکن آپ ان کے مذہب میں، آپ ان کے تہواروں میں، آپ ان کے عقیدے میں کیسے شریک ہوں، جبکہ آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ توحید پڑھنے والے ہیں، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ دیوالی کا موسم آتا ہے، ہندوؤں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، اور مسلمان علماء کا اس بات میں اتفاق ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے صاف طور پر لکھا ہے کہ علماء اسلام کا چاہے کسی مکتبہ فکر سے ہوں، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ غیر مسلموں کے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں، جو شرک و کفر اور بدعت پر مبنی ہوتے ہیں، آپ ان میں ان کے ساتھ کسی طور پر شریک نہیں ہو سکتے، بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ دیوالی میں شریک ہوں گے، اور کئی مسلمان تو ایسے ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، حج کرنے بھی پہنچتے ہیں، عمرہ کرنے بھی پہنچتے ہیں، کہتے ہیں ہم روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں چھوٹا سا کہتے ہیں ہم نے مندر بھی بنایا ہوا ہے، ہم تو سب مذہبوں کے ماننے والے ہیں۔ اسلام کو ایسا کوئی مذہب پسند نہیں ہے جو توحید بھی مانے اور شرک بھی مانے، جو عقیدہ تثلیث بھی مانے، عقیدہ توحید بھی مانے۔
جو اللہ رب العزت کی الوہیت اور اللہ کی توحید بھی مانے اور اس کی ابنیت کا عقیدہ بھی رکھے، جو ایک اللہ کی الوہیت پر یقین بھی رکھے اور ہزاروں معبودوں کو بھی مان لے برحق، ایسا کوئی مذہب اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف طور پر بتایا ہے کہ جو شخص اللہ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا، چاہے وہ سارے دینوں کی ماجون ہی کیوں نہ ہو، وہ کہ عیسائیت بھی میں نے اس میں شامل کی ہے، اتنے % یہودیت ہے، اتنے % اسلام ہے، اتنے % ہندو مت ہے، اتنے % سکھ مت ہے، سب مذہبوں کو ملا کر ایک چورن بنایا ہے، ایک اچار بنایا ہے تاکہ اس کو کھا لو تو سب کچھ ہی ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی دین اور مذہب اللہ رب العزت قبول نہیں کرے۔ ایسے بدبخت ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے ایندھن بنیں گے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، کبھی جنت کا منہ نہیں دیکھیں گے، خوشبو نہیں پائیں گے۔ جو لوگ اسلام کے علاوہ توحید جیسی نکھری ہوئی ہماری خصوصیت چھوڑ کر وہ مشرکوں کے ساتھ مل کر کوئی اور دین اور مذہب بناتے ہیں، تو آپ عیسائیوں کو دعوت فکر دیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہیں، الہ نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔